اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر I-9 میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، محمد عمر جاوید ان کا نام ہے۔ یہ نوجوان دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، بلکہ اس کے دونوں بازو جو ہیں وہ نہیں ہیں، ایک اسپیشل پرسن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ اپنا ہر کام خود کرتا ہے۔ باقی آئیے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنی زندگی کے جتنے بھی یعنی آپ کے روزمرہ کے کام ہیں وہ آپ خود ہی کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے سارے کام میں خود ہی کرتا ہوں۔ کیسے کر پاتے ہیں آپ؟ سارے کام میں پاؤں سے کرتا ہوں۔ نہیں تو کبھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دونوں بازو لے کے آپ کو معذور کر دیا اور آپ کو مایوسی ہوئی ہو اس حوالے سے؟ مجھے اگر بچپن میں مایوس تھوڑی بہت ہوئی ہوتی تو آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اگر مجھے اس پہ دیا ہے، اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، یعنی کوالیفیکیشن کیا ہے، اسٹڈی ابھی آپ کی جاری ہے یا کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ میں نے ابھی FA کلیئر کی ہے۔ پھر آگے اگلا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے میں نے BA کرنا تھا اور اس کے لیے ابھی داخلے لوں گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ یعنی آپ کے دوست وغیرہ بھی ہوں گے، تو کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ کو غصہ نہیں آتا اگر آپ کو باہر کوئی اس حوالے سے تنگ کرے؟ نارمل لائف کی طرح میرے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اور اچھے بھائی کی طرح میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی میری ہیلپ ہوتی ہے، کوئی بھی مدد ہوتی ہے، وہ میری کرتے ہیں ساتھ۔ تو آپ کا آگے فیوچر میں کیا ارادہ ہے بڑے ہو کے، یعنی مزید آپ جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا تو بچپن سے شوق تھا کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوں، اور اب ایسا ہو گیا، سچویشن ہو گیا کہ ابھی مجھے مشکل ہے مجھے نوکری ملنا۔ یہ آپ کو کیوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کو نوکری ملنا مشکل ہے؟ کیونکہ اس ملک میں ہم جیسے ڈسیبل بچوں کے لیے کوئی ریسورس نہیں پیدا کیے جا رہے۔ تو آپ ریسورس پیدا کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسے بچے ڈسیبل پرسن کے لیے آپ کوئی ریسورس پیدا کریں یا نارمل پیپل کے ساتھ جاب کی اجازت دیں۔ تو اس کے علاوہ کافی ایسے بھی نوجوان ہیں جو معذور ہیں یا چھوٹی موٹی ان کو پرابلم ہوتی ہیں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے دیکھا آپ کے حوصلے ماشاءاللہ بہت بلند ہیں، تو انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یا آنکھیں لی ہیں یا پاؤں لیے ہیں یا کوئی بھی آپ کو ڈسیبلٹی کی ہے تو آپ اس کو مایوس نہ کریں۔ اگر میں کر سکتا ہوں آپ کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ پڑھنے لکھنے کے علاوہ جو ہے اسپورٹس کے میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ میں اسپورٹس میں ریس، لانگ جمپ اور کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کافی میڈلز وغیرہ اور ٹرافیز ہم دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کون سی ٹرافی آپ نے کب جو ہے ون کی؟ یہ سب سے جو بڑی ٹرافی ہے یہ میں نے 2008 میں پینٹنگ کمپٹیشن میں نے لی۔ یہ والی؟ جی۔ اور اس میں میں نے گول چکر بنایا ہوا تھا اور اسلام آباد کے ٹاپ پہ بھی میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو بڑی یہ مجھے شیلڈ دی، پینٹنگز میں مجھے شیلڈز ملی، اور پینٹنگ سب سے زیادہ اس میں میری ساری پینٹنگز کی ہیں۔ یعنی پینٹنگ کا شوق آپ کو کب پیدا ہوا؟ بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں پہلے چھوٹی موٹی چیزیں بناتا تھا، فروٹ ویجیٹیبل وغیرہ میں بناتا تھا، اور آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ اب اس کو آگے میں آرٹسٹ بنوں، تو اب میں نے تقریباً میری 500 پینٹنگ سیل ہو چکی ہیں۔ تو سیل آپ کیسے کرتے ہیں؟ کسی شاپ پر جا کے یا سوشل میڈیا کا ہی سہارا لیتے ہیں؟ ایگزیبیشن لگتا ہے، جب بھی ہمارے اسکول میں کوئی ایگزیبیشن لگاتے ہیں اور تب میں اپنی پینٹنگز لے کے جاتا ہوں، اور ایک جگہ نومیڈ آرٹ گیلری
اسلام آباد میں ہے، اس میں میری پینٹنگ کا شو بھی ہو چکا ہے، اور اس میں میری تقریباً بہت سے ادھر میرا نام لکھاتے تھے، اور ہر سیٹرڈے سنڈے کو جاتا تھا، پینٹنگ کرتا تھا، 2-3 گھنٹے کی جو بھی پینٹنگ ہوتی تھی کرتا تھا، اس کو فریم کروا کر اب وہ ایگزیبیشن لگاتے تھے اپنے اس میں۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حج پہ جانا۔ حج پر جانا۔ جی ناظرین، آپ نے محمد عمر جاوید کی گفتگو سنی۔ بلا شبہ یہ نوجوان اپنی زندگی ایک عام انسان کی طرح گزارا ہے، لیکن اس کا گلہ یہ وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ رویہ جو ایک اسپیشل پرسن کے ساتھ مہذب معاشروں میں روا رکھا جاتا ہے وہ نہیں رکھا جا رہا۔ اس حوالے سے اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو معذور افراد یہ گلہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ معذور افراد کے لیے ایسی راہ ہموار کریں کہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ محمد عمر جاوید جو ہیں وہ ایک جو مایوسی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن ہیں، ان کے لیے ایک امید ہیں۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔